عزیزان گرامی، امین القادری کا نام آپ نے سنا ہے، اس کے کفر میں کوئی شک باقی نہیں رہا۔ آپ پہلے اس ویڈیو کو دیکھیے کہ وہ کس طرح سے شرکیہ دعوت دے رہا ہے، آپ کے بچوں کو مشرک بنانے کی پوری تیاری کر رہا ہے۔ آپ ویڈیو دیکھیے۔ یہ ہے غوث پاک کی شان، اس لیے غوث پاک کا محبت کا ماحول گھر میں پیدا کرو، بچے کو غوث پاک کا عاشق بناؤ، اپنے بچوں کو یہ واقعات سناؤ، اپنے بچوں کے ہاتھوں میں غوث پاک کا دامن پکڑاؤ، اپنے گھروں کے اندر بچوں کو سکھاؤ، بیٹا گرتے وقت یا غوث المدد کہہ لیا کر، ہڈی نہیں ٹوٹے گی۔ ہاں، یہ مذاق کی بات نہیں ہے، یقین پیدا۔ گرامی، آپ نے سنا کہ غوث پاک کو اس نے خدا کا درجہ دیا ہے۔ جو شخص اس دنیا میں موجود نہیں ہے، وہ قبر میں اپنے معاملات سے دوچار ہو رہا ہے، اس کے متعلق دنیا کے اندر یہ شخص اس کو پاورفل ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، گویا کہ وہ خدا ہے یا خدا کا کوئی ایک ایسا نمائندہ ہے جو پوری دنیا کے اندر مدد کا ڈنکا بجا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ غوث پاک کی محبت اپنے گھر میں پیدا کیجیے، اپنے بچوں کو غوث پاک کی باتیں بتا کر ان کا دامن ہاتھ میں پکڑائیے، اور بچوں کو یہ سکھائیے کہ گرتے وقت یا غوث المدد کہہ لیا کرے، اس سے ہڈی نہیں ٹوٹے گی، العیاذ باللہ۔ اس سے پہلے کہ کہیں امین القادری کی ہڈی ٹوٹ جائے، اگر یہ کسی صحیح آدمی کے ہاتھ چڑھ گیا تو یہ واقعی میں غوث پاک کے پاس یہ پہنچ جائے گا۔ عزیزان گرامی، کس طرح سے یہ آپ کے بچوں کو مشرک بنانے کا پورا کام انجام دے رہا ہے، اور آپ بے خوف بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ اس کے فالوورز ہیں تو آج سے آپ توبہ کریں اور قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ میں آپ کو قرآن کریم کی آیتوں کے ذریعے سے اللہ نے کیا کہا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 191، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، کیا وہ ایسوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کچھ پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود ہی مخلوق ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بلکہ وہ خود ہی مخلوق ہے، ان کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، وہ خود پیدا ہوئے ہیں، اللہ نے بنایا ہے تو وہ بنے ہیں، وہ کیوں کسی اور کو پیدا کر سکتے ہیں؟ اور قرآن نے صاف کہہ دیا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، وہ خود ہی پیدا کیے گئے ہیں، مخلوق ہے۔ آگے آیت دیکھیے، وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ، اور وہ ان کی مدد کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، اور وہ ان کی مدد کی طاقت نہیں رکھتے جن کو یہ پکار رہے ہیں، بلکہ وہ خود اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ قرآن نے صاف کہہ دیا اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، وہ قبر میں چلے گئے ہیں، اگر وہ حالات سے دوچار ہو رہے ہیں تو اپنی مدد تک وہ نہیں کر سکتے۔ یہ ہے حقیقت غوث پاک کی۔ صرف غوث پاک نہیں، جتنے اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان تمام کی یہ حقیقت ہے، وہ اپنی متعلق کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر سکتے اپنی ذات میں۔ آگے اللہ نے کہا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ، اور اگر آپ انہیں بلائیں ہدایت کی طرف تو وہ آپ کے پیچھے نہیں چلیں گے۔ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ، تم پر برابر ہے چاہے تم ان کو پکارو یا چپ رہو۔ یعنی ایسے انبھکت لوگ کے متعلق کہا جا رہا ہے، اگر آپ ان کو بلائیں گے بھائی ہدایت کی طرف آ جاؤ، اللہ سے مانگو، لیکن یہ رضا خانی، یہ قادری، یہ چشتی، یہ انبھکت لوگ آپ کے پیچھے چلنے والے نہیں ہیں۔ یہ آگے اللہ نے کہا، بہت اچھی آیت ہے، امین القادری کو یہ آیت سننی چاہیے، ان کے انبھکتوں کو، ان کے فالوورز کو، اور جتنے رضا خانی جو مشرک ہیں ان کے لیے یہ آیت اللہ نے صاف صاف بیان کیا ہے۔ کہا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، یقیناً جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ وہ تمہارے جیسے بندے ہیں، عباد امثالکم، تمہارے جیسے بندے ہیں۔ بس اگر تم ان کو پکار بھی رہے ہو تب بھی یہ جاننے کے بعد بھی کہ وہ بندے تھے، مخلوق تھے، فلیستجیبوا لکم، تو انہیں چاہیے کہ وہ تمہارے پکار کا جواب دے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ کیا مطلب؟ بہت بڑی بات اللہ نے کہہ دی مشرکوں کے متعلق اور آج کل کے رضا خانیوں کے متعلق، کہ تمہیں پتہ ہے وہ مخلوق ہے، وہ بندہ ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا، پھر بھی تم اگر ان کو پکارتے ہو، قبروں پہ جا کر سجدہ کرتے ہو، انہیں حاجت روا، مشکل کشا سمجھتے ہو، اور یا غوث المدد کہنے کو اپنے لیے فخر سمجھتے ہو، تو یاد رکھو تمہارے جن کو تم پکار رہے ہو ان کو چاہیے کہ وہ قبر سے جواب دے، وہ جواب دے،
اگر وہ جواب نہیں دے رہے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عاجز ہیں، وہ قاصر ہیں۔ یہ تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کی، اور یہ آیت کفار کے لیے بھی ہے۔ تو کفار اور مشرک میں بظاہر کوئی فرق نہیں ہے۔ کفار بھی اب اللہ تعالیٰ کو ماننے کے لیے تیار تھے، اس شرط پر کہ ان کے دیوی اور دیوتاؤں کو بھی مانا جائے، ان کی بھی پوجا پاٹ کی جائے۔ اس شرط کے ساتھ وہ بھی تیار ہو گئے تھے کہ اللہ کی عبادت ہم بھی کریں گے۔ تبھی قرآن کریم نے کہا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا راستہ، ہمارے لیے ہمارا راستہ، ان بہکی باتوں کے اوپر۔ تو آج کی جو رضا خان ہیں وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں، بظاہر اپنا نام اور حلیہ اسلامک رکھا ہے انہوں نے، لیکن کام پورا کافروں والا ہے، پورا۔ اللہ کو پتہ نہیں یہ کیا کمزور سمجھتے ہیں، یا ایسا سمجھتے ہیں کہ اللہ کچھ نہیں کر سکتا۔ سب کچھ یا غوث المدد میں ہے، غوث پاک میں ہے، عبد القادر جیلانی میں ہے۔ بھائی اللہ کے بندے وہ خود اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ کے بعد نبی کا درجہ سب سے بلند و بالا ہے۔ نبی نے اپنے متعلق کبھی نہیں کہا، ایسا پکارنے کے لیے اپنے صحابہ کو کبھی تلقین نہیں دی، بلکہ حدیث پاک میں آیا اذا سألت فاسأل اللہ، جب تو کوئی چیز مانگے تو اللہ سے مانگ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تم مدد مانگے تو اللہ سے مدد مانگ۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ خود فرما رہے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ لیکن رضا خانی اللہ کو نہیں مانتے، اللہ سے نہیں مانگتے، وہ اپنے پیر سے، اپنے غوث سے، اپنے خواجہ سے، انہی سے مانگتے ہیں۔ یہ قبر پجاری ہیں، ان میں اور کفار میں کوئی فرق نہیں۔ وہ مورتیوں کو پوجتے ہیں اور یہ مرے ہوئے کو پوجتے ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ دونوں مورتی کا بھی وہی حال ہے اور مرے ہوئے کا بھی وہی حال ہے، دونوں قاصر ہے جواب دینے سے، دونوں قاصر ہے دعا قبول کرنے سے۔ سورہ احقاف آیت نمبر 6 میں نے گزشتہ ویڈیو کے اندر اس بات کی وضاحت کی تھی، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے علاوہ ایسوں کو پکارے جو قیامت تک ان کے پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور ان کی دعاؤں سے بھی وہ غافل ہے۔ وہ قبر میں لیٹے ہیں، انہیں کچھ نہیں معلوم کہ تم کیا مانگ رہے ہو، کیا مانگ رہے ہو، انہیں کچھ بھی خبر نہیں ہے۔ جو ذات دعا قبول کرنے کے متعلق قرآن کریم میں آیت نازل کر دیتی ہے، وہی ذات ہر وقت چاق و چوبند ہے، وہی ذات انہ هو السمیع البصیر، وہی ذات دیکھنے والی اور سننے والی ہے، یہ اللہ کی ذات ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ کی ذات ہے۔ تو خدا را اپنے بچوں کو ایسے کافروں سے، ایسے مشرکوں سے حفاظت کرے، اور ان کو کبھی یہ نہ سکھائیں، بلکہ اپنے بچوں کو یہ تربیت دیں کہ بیٹا کہو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، وہ نہ بیٹا ہے نہ باپ ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے۔ یہ توحید اپنے بچوں کو سکھائیں، اور ان کو یہ بھی سکھائیں کہ بیٹا جب تجھے کچھ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگ، جب تجھے مدد چاہیے تو اللہ سے اپنی حاجت کا سوال کر۔ یہ اپنے بچوں کو تعلیم دے، ورنہ آپ کے بچے ان جیسے مشرک بننے والے ہیں، اور قیامت کے دن یہ خبیث اپنے ساتھ آپ کے بچوں کو بھی جہنم کی طرف لے جاتا ہوا دکھائی دے گا۔ قیامت کے دن نہ غوث پاک کچھ کام آئیں گے، نہ خواجہ اجمیری چشتی رضا خانی، کوئی کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام بھی یا ربی نفسی نفسی کہیں گے، اور ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتی کہیں گے، لیکن کام کوئی کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اس وقت صرف اللہ کی رحمت کام آ سکتی ہے۔ تو اس ذات کو ہی پکاریں جو آپ کو جنت میں داخل کر سکتی ہے، نہ کہ اس ذات کو جو خود اپنے لیے جنت کا دروازہ نہ کھلوا سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ان کفار و مشرک، رضا خانی، بریلی، چشتی، قادری، قبر پجاری سے حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا